الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی، کہ تم میں سے مرد یا عورت جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، اللہ رب العزت اس کی زندگی کو بہترین بنائیں گے اور اس کے عمل کے نتیجے میں اللہ رب العزت اس کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے، ہر ایک مخلوق کا اللہ رب العزت نے ایک مقصد رکھا ہے، یعنی دنیا میں جتنی کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ سارے کی ساری مخلوقات کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اگرچہ وہ مقصد ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جتنی بھی مخلوقات دنیا میں پیدا کی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات حکیم ہے اور حکیم کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ حکیم اس کو ہی کہتے ہیں جس کا ہر عمل ہر کام جو ہے حکمت کے موافق ہو۔ تو اللہ رب العزت کی ذات علیم ہے اور حکیم ہے، اللہ رب العزت جانتے ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ انسان کی پیدائش کا مقصد تو اللہ رب العزت نے متعین کر دیا کہ اس کی پیدائش کا مقصد دنیا میں جو ہے آخرت کو بنانا ہے، یعنی آخرت کے لیے انسان کو تیاری کرنا، یہ دنیا میں انسان کی پیدائش کا مقصد ہے۔ لیکن اور جو مخلوقات ہیں ان کی پیدائش کا مقصد نہیں بیان کیا گیا، لیکن ان مخلوقات میں اللہ رب العزت نے بے شمار فوائد رکھے ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اگرچہ وہ مقصد ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام ہم کرتے ہیں اور اس میں نقصان ہو جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بہت نقصان ہو گیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اس نقصان میں بھی ہمارے لیے بھلائی تھی، بہتری تھی، اگر یہ نقصان نہ ہوتا تو ہماری فلاں چیز کا یا ہماری فلاں چیز نقصان میں زیادہ ہو جاتی، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے کم یعنی زیادہ نقصان نہ پہنچا کر ہم کو کم نقصان پہنچایا ہے۔ اس لیے ہر کام کی ضرورت نہیں کہ کوئی مقصد
ہماری سمجھ میں آئے اس کو. اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا. انسان میں اللہ رب العزت نے جوڑے جوڑے بنائے، یعنی مرد اور عورت کو پیدا کیا. اور مرد عورت کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ مرد اور عورت ایک دوسرے سے تسکین حاصل کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے بنایا تو جنت جیسی عظیم جگہ، اتنی بہترین جگہ، اس جگہ میں بھی اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو داخل کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگا. تو اللہ رب العزت نے اما حوا کو جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان سے سکون ملے اور حضرت آدم علیہ السلام ان سے تسکین حاصل کریں. ابھی کچھ دن پہلے 8 مارچ کو جو ہے یوم خواتین منایا گیا، یعنی عالمی یوم خواتین. یہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں منایا جاتا ہے اور ہندوستان میں بھی آپ کے. اور اس یوم خواتین کے موقع پر بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے ایک بہت ہی پرانا مذہب ہے. اس میں عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے سلسلے میں اسلام نے کوئی حقوق نہیں رکھے، لہذا عورتوں کو برابری کا اور مساوات کا درجہ دینا چاہیے. یعنی عورتوں کا جو حق ہے ان کا وہ فطری حق ان کو ملنا چاہیے. اس طریقے سے عوام میں بہت لمبی چوڑی تقریریں کر کے اور عوام کے ذہن کو کنورٹ کر کے ان کے دلوں میں یہ بات بٹھا دیتے ہیں کہ واقعتاً اسلام میں عورت کا کوئی مقام، کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن دوستو، اگر آپ اسلامی تعلیمات کا اور اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جو حق اسلام نے عورت کا دیا ہے یا جو حقوق اسلام نے عورت کے متعین کیے ہیں، دنیا کے کسی بھی مذہب میں، کسی بھی قوم میں یا دنیا کی کسی بھی سوسائٹی میں وہ حق کہیں بھی نہیں ملے گا. میں آپ کو صرف یہ مختصر سے وقت میں کچھ باتیں عرض کروں گا، آپ کو اندازہ لگے گا کہ واقعتاً اسلام نے عورتوں کو کیا مقام دیا ہے، یا اسلام نے عورتوں کو کیا حیثیت دی ہے، یا اسلام نے عورتوں کے حقوق کی کتنی رعایت کی ہے. عورت اپنی زندگی میں 4 مراحل سے گزرتی ہے. دیکھیے، کوئی بھی عورت ہو، اس کے لیے زندگی کا 4 مرحلہ بہت اہم ہوتا ہے. نمبر 1 اس کی پیدائش. نمبر 2 پیدا ہونے کے بعد شادی ہونے تک وہ اپنے کسی سرپرست یا ماں باپ کے گھر میں وہ رہتی ہے. یہ زندگی کے 2 مراحل ہیں اس کی. نمبر 1 اس کی پیدائش. پیدائش ہونے کے بعد اس کا مرحلہ آتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں یا کسی سرپرست کے گھر میں وہ شادی کی عمر کو پہنچنے تک رہے. نمبر 3 شادی اور شادی کے بعد اس کو شوہر جو ملا ہے وہ یا تو زندگی بھر اس کے ساتھ وفا کرے گا یا پھر خدا نخواستہ اس شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے یا اس کا آپس میں طلاق ہو جاتا ہے. تو یہ عورت 4 مراحل سے اپنی زندگی کے اندر گزرتی ہے. آپ ذرا سوچئے کہ عورتوں کے ساتھ یہ 4 مراحل اس کی زندگی میں پیش آتے ہیں. آپ مغربی تہذیب کو یا یورپ کے کلچر کو دیکھیے. آپ اگر اس کو قریب سے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ واقعتاً ان 4 مراحل میں یورپ کے یہاں یا جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، عورتوں کے حقوق کے مساوات کی بات کرتے ہیں،
ان 4 مراحل میں وہ عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مغربی کلچر کو، مغربی تہذیب کو آپ لوگ قریب سے جانتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو وہاں جا کر بھی آئے ہیں اور انہوں نے ان کی تہذیب کو بہت قریب سے دیکھا ہے. جب اسلام دنیا میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے اور آپ نے اسلام کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اس معاشرے کا کیا حال تھا. جس وقت آپ نے اسلام کی تعلیم ان لوگوں کے معاشرے میں پیش کی جس معاشرے میں اگر کوئی بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اگر کوئی بچی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سوچئے، ایسے ماحول میں تشریف لا رہے ہیں اور ایسے ماحول میں اسلامی کلچر کو اور اسلامی تہذیب کو اس معاشرے کے اندر داخل کرنا ہے کہ 180 ڈگری لوگ جو ہے ہٹے ہوئے ہیں اور 20% جو ہے لوگ اس طرف مائل ہیں. اب آپ بتائیے، یہ معاشرہ مت دیکھیے اپنا، وہ معاشرہ دیکھیے، تصور کیجئے 1400 سال پہلے کا معاشرہ. آج ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو گلے سے لگاتے ہیں. یہ جو محبت ہے بیٹی کے لیے، یہ محبت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا نتیجہ ہے. آج جو ہم اپنی بچیوں سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہے. ورنہ وہ معاشرہ دیکھیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کو پھیلانے سے پہلے تھا. اس معاشرے میں اگر کوئی بچی پیدا ہوتی تھی کسی گھر میں تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ اگر کسی انسان کو اس کے گھر میں یہ خوشخبری دی جاتی، یہ خبر دی جاتی تھی کہ اس کے گھر میں کوئی بچی پیدا ہوئی ہے، تو کیا کرتا تھا؟ اس بچی کی پیدائش پر اس کو اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ اس کا چہرہ دن بھر اترا ہوا رہتا تھا. اگر اس کو معلوم ہو جاتا کہ میرے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے تو اس معلوم ہوتے نتیجے میں وہ بچی کو دیکھتا نہیں تھا، بلکہ دن بھر اپنے سر کو لٹکائے ہوئے اور اپنے سر کو جھکائے ہوئے گھومتا رہتا تھا ادھر سے ادھر، اور دل میں یہی سوچتا رہتا تھا کہ میں اس کو ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ میں اس کو اپنی زندگی کے اندر باقی رکھوں، میں اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کروں، میں اس کے ساتھ زندگی گزاروں، یا میں اس کو مٹی کے اندر دفن کر دوں. کیونکہ معاشرہ ایسا تھا کہ وہاں بچی کی پیدائش کو بہت ہی منحوس سمجھاتا تھا. وہاں لڑکیوں کی پیدائش کو عیب سمجھا جاتا تھا اور یہ تصور کیا جاتا تھا کہ اس گھر میں بچی پیدا ہو گئی ہے تو اب یہ بہت ہی منحوس گھرانہ ہے. اب آپ تصور کیجئے، جہاں ایسا ماحول ہو، جہاں ایسا معاشرہ ہو، وہاں اگر اللہ کے رسول اپنی بات پیش کریں تو بتائیے کہ وہ بات کس حد تک قبول کی جائے گی. آپ سوچئے بھائی، ایک معاشرہ ایک طرف جا رہا ہے اور آپ بیچ میں ایک بات لے کر کھڑے ہو جائیں تو آپ کی بات بیچ میں دب کر رہ جائے گی، کیونکہ معاشرہ تو ایک طرف چلا جا رہا ہے اور آپ جو بھی اصلاح کا پیغام لے کر کھڑے ہیں آپ کا پیغام ایک طرف رہ جائے گا. ایسے ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دی، اور صرف یہی نہیں، جو صحابی اسلام قبول کر چکے تھے انہوں نے اپنے زمانے جاہلیت میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے جن جن بچیوں کو انہوں نے زندہ دفن کیا تھا، اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
اپنے زمانے جاہلیت کے واقعات کو بیان کیا کرتے تھے. میں آپ کو ان صحابی کا واقعہ جنہوں نے اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. میں بعد میں بیان کروں گا, پہلے آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ماحول میں تعلیم کو پیش کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص جس کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی اور اس نے اس لڑکی کی اچھی طرح کے تربیت کی, پرورش کی اور اس کو اچھی تعلیم دی اور پھر اس کا نکاح بڑے ہونے کے بعد, بالغ ہونے کے بعد کسی جگہ کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلہ الجنہ, اس کے لیے جنت ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ عورت ماں بھی ہے, بیٹی بھی ہے, بہن بھی ہے اور بیوی بھی ہے, اور ان 4 مرحلوں سے بیوی یعنی عورت گزرتی ہے, یا تو وہ بیوی ہوگی, یا تو ماں ہوگی, یا تو بہن ہوگی, یا بیٹی ہوگی. ان چاروں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا وراثت میں حق متعین کر دیا. آپ دنیا کے کسی بھی مذہب میں عورت کا کوئی بھی وراثت میں حصہ نہیں دیکھیں گے, لیکن عورت وہ کسی بھی حال میں وراثت سے محروم نہیں ہوگی. اگر ماں ہے وہ کسی حال میں وراثت سے محروم نہیں ہوگی, بہن ہے وہ بھی وراثت سے کسی حال میں محروم نہیں ہوگی, بیٹی ہے وراثت سے کسی حال میں محروم نہیں ہوگی, بہن ہے کسی بھی حال میں وراثت سے محروم نہیں ہوگی. ان 4 حالتوں میں عورت کو اسلام نے وہ حقوق دیے ہیں وراثت میں کہ ان 4 مرحلوں میں عورت کبھی بھی وراثت سے محروم نہیں ہو سکتی ہے. لیکن جو لوگ عورتوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ اسلام مساوات کا قائل نہیں ہے, بھائی مساوات کس کو کہتے ہیں؟ مساوات کہتے ہیں برابری کو. اسلام مساوات کو نہیں دیکھتا ہے, اسلام تو عدل اور انصاف کو دیکھتا ہے. ابھی مساوات کیا ہے؟ مساوات یہ ہے, میں جانوروں کے سلسلے میں بات کر دوں. دیکھیے مساوات کس کو کہتے ہیں؟ برابری کو. گائے دودھ دیتی ہے اور گائے کا کام یہ ہے کہ وہ دودھ دے, اور بیل کا کام یہ ہے کہ آپ پچھلے زمانے میں دیکھتے ہوں گے کہ وہ ہل میں جوتا جاتا تھا اس کو. تو اب لوگ گائے کو ہل میں نہیں لگاتے تھے بلکہ بیل کو ہل میں لگا کر کھیت کو جوتا جاتا تھا. اب اگر مساوات یہ ہو کہ گائے دودھ دے رہی ہے تو بیل بھی دودھ دے, عورت اور مرد میں مساوات کبھی نہیں ہو سکتی ہے. ہاں عورت اور مرد میں عدل اور انصاف ہو سکتا ہے. عورت بچہ پیدا کر رہی ہے تو کیا مرد بھی بچہ پیدا کر رہی ہے؟ یہ تو مساوات ہے. آپ مساوات کی بات کر رہے ہو تو مساوات یہ ہونا چاہیے عورت بھی بچہ پیدا کر رہی ہے تم بھی بچہ پیدا کرو. اسلام مساوات کو عورت اور مرد کے اندر نہیں دیکھتا بلکہ عدل اور انصاف کو اسلام دیکھ رہا ہے کہ اس عورت کے اندر یا اس مرد کے اندر عدل اور انصاف ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. آپ نے مساوات کے نام پر عورتوں کو بازار میں لا کر کھڑا کر دیا, مساوات کے نام پر عورتوں کو اشتہاری بنا دیا, ہر اشتہار میں کسی نہ کسی عورت کا فوٹو آپ نے چسپا کر دیا. یہ آپ نے عورت کو مساوات کے نام پر بازار میں لا کر کھڑا کر دیا. یہ مساوات ہے آپ کی؟ اسلام تو اس کا بالکل قائل ہی نہیں ہے. اسلام تو صرف عدل اور انصاف کو دیکھتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بیان کیا کہ اگر کسی کے گھر میں 3 لڑکیاں ہوں اور وہ تینوں کی اچھی طریقے سے وہ پرورش کرے اور پرورش کرنے کے بعد ان کی کسی اچھی جگہ شادی کر دے, ان کا نکاح کرا دے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی. اس مجلس میں صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور کہا کہ اللہ کے رسول اگر کسی کے یہاں 2 بیٹی ہو تو کیا ہوگا؟ اس کو بھی یہی اجر ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں,
جس کے یہاں 2 بیٹی ہو وہ اس طریقے سے کرے، اس کو بھی اللہ رب العزت جنت عطا کریں گے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول اگر کسی کے یہاں ایک ہی بیٹی ہو، یعنی اس صحابی کے پاس ایک ہی بیٹی تھی، اس لیے سوال کر دیا کہ اللہ کے رسول اگر ایک بیٹی ہو تو کیا اس کو بھی یہی اجر ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، اگر ایک بیٹی بھی ہو اور اس نے اس طریقے سے پرورش کی اور اس کی شادی کر دی تو اس کے لیے بھی جنت اللہ رب العزت متعین کر دے گی۔ یہ ہے اسلام کا حق عورتوں کے لیے۔ اور آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے عورت کو جو ہے کمزور پیدا کیا ہے اور مرد کو اس کے مقابلے میں طاقتور بنایا ہے۔ عورت اگر بات کرنا چاہے، مساوات کی بات کر رہے ہیں نا آپ، اگر عورت بات کرنا چاہے کسی سے دلیل کے ساتھ تو بات نہیں کر سکتی ہے، اگر جھگڑنا چاہے تو جھگڑ نہیں سکتی، اس کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو مرد کے پاس ہے، تو آپ مساوات دونوں کے اندر کیسے پیدا کر سکتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی نے شکایت کی کہ اے اللہ کے رسول میرا بیٹا جو ہے میرے ساتھ بہت سلوکی کرتا ہے، یعنی ایک ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیٹے کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو بلایا اور نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک ماں نے اپنی بیٹے کی شکایت کی اور کہا کہ امیر المومنین میرا بیٹا میرے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹے کو بلایا، بیٹے کو بلانے کے بعد کہا کہ اس کے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ دیا جائے۔ اب لوگوں نے اس کے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ دیا۔ امیر المومنین نے کہا کہ اگر تو نے اس پتھر کو اپنے پیٹ سے ہٹا دیا یا نکال دیا تو میں تجھ کو ایسی سزا دوں گا کہ تو زندگی بھر یاد رکھے گا۔ اور بیچارہ پیٹ پر پتھر باندھ کے چلا گیا، 2 دن تک ویسے رہا، اس کی حالت خراب ہو گئی، اس کی حالت بالکل خراب ہونے لگی۔ اب وہ امیر المومنین کے پاس پہنچا اور رونے لگا کہ اللہ امیر المومنین میری حالت تو خراب ہو گئی ہے، یہ پتھر میرے پیٹ سے اتروا دیجئے، میں اس کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو 2 دن تک اس پتھر کو اپنے پیٹ پر برداشت نہیں کر پا رہا ہے اور تیری ماں نے تجھ کو 9 مہینے تک پیٹ میں لے کر یہاں وہاں چلی پھری ہے، وہ کیسے برداشت کر رہی تھی؟ تو 2 دن تک اس پتھر کو اپنے پیٹ پر برداشت نہیں کر پا رہا، تیری ماں نے تو تجھے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا انہوں نے کہ اللہ کے رسول میری والدہ بہت بوڑھی ہیں، بہت ضعیف ہیں، بہت کمزور ہیں، میں ان کو اپنے کندھے پر بٹھا کر حج کرا دوں اور طواف کرا دوں، صفا مروہ کے درمیان صحیح کر لوں، یعنی حج کے جتنے بھی ارکان ہیں میں ان کو اپنے کندھے پر بٹھا کر دوں، تو کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو نے اپنی ماں کا حق کیا ادا کیا؟ تیری ماں نے تجھے 9 مہینے رکھ کر جو مصیبت جھیلی ہے، جو تکلیف اٹھائی ہے، اور جو پیدائش کے وقت تیری ماں کو جو تکلیف پہنچی ہے، اور جو ایک چیخ تیری ماں نے تیری پیدائش کے وقت لگائی تھی، تو اس چیخ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا ہے، اس ایک درد کا، اس ایک تکلیف کا بھی حق تو ادا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی فضیلت بیان کی، عورت کے حق بیان کیے کہ عورت کا یہ حق ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو یہ مقام دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے عورت کو اتنا اونچا مقام عطا کیا ہے کہ اگر عورت صرف گھر میں رہے اور عورت کی فرما برداری کرے، 5 وقت کی نماز پڑھے، اور عورت کے اور مرد کے یعنی شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اگر مال ہے اس کے پاس، مالدار ہے تو حج کر لے، یہ اتنے کام کر لے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کسی دوسرے کام کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ کتنا سہل کر دیا اللہ رب العزت نے عورتوں کے لیے جنت کو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب یہ عورت دیکھیے وہ معاشرہ کہ جہاں عورتوں کو جیسے آپ بکرے منڈی کے اندر جا کر خریدتے ہیں اور جس طریقے سے آپ اس کو چیک کرتے ہیں، وہ حالت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عورتوں کی۔ بالکل عورتوں کی ایک منڈی لگتی تھی اور اس منڈی میں لوگ جا کر عورتوں کے اعضاء کو چیک کیا کرتے تھے۔ جس طریقے سے آپ بکرے کو چیک کرتے ہیں، بکری منڈی کے اندر جا کر اس طریقے سے عورت کو چیک کیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی لوگوں کو، کیا کہا کہ اگر کسی نے اپنی بادی کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ اس کو خریدنے کے بعد اس کو اچھے سے تعلیم دی اس نے، بتائیے غلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ فرمایا کہ اگر اس بادی کے ساتھ اس نے اچھا معاملہ کیا، یعنی اس کو خریدا اور اس کو اچھی تعلیم دی اور اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کو ادب بھی سکھایا، معاشرے میں رہنے کی تہذیب سکھائی اس کو، اور اس کے بعد اس کو آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد پھر اس سے نکاح کر دیا، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ یعنی جیسے کسی نے کسی یتیم بچی کی پرورش کرنے کے بعد جب وہ شادی کی عمر کو پہنچ گئی تو اس یتیم بچے کا اپنے کسی بھتیجے کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، بھانجے کے ساتھ نکاح کر دیا، ایسا اجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بادی کو آزاد کرنے کے ساتھ اس سے نکاح کرنے والوں کو ملے گا۔ یہ اسلام نے عورتوں کو حق دیا ہے۔ اب بتائیے، جو اسلام عورت کو اتنا حق دے رہا ہو، وہ اسلام کیسے اس بات کو متعین کر سکتا ہے، وہ اسلام کیسے مان سکتا ہے کہ ہم نے عورت کا کوئی حق متعین نہیں کیا؟ اسلام تو عورتوں کو اتنے سارے حقوق دیے ہیں کہ میں اس مختصر سے وقت میں اس کی تفصیل نہیں بیان کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا تھا نا کہ عورت جب بچی ہوتی ہے، یعنی اس کی زندگی میں، یعنی اس کا وجود دنیا میں آنا ایک مرحلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام لانے سے پہلے جو معاشرے کی حالت تھی کہ اس بچی کو دنیا کے اندر آنے نہیں دیا جاتا تھا، اگر آ گئی کسی بھی طریقے سے تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ آج تو ایسی الٹرا ساؤنڈ مشین آ گئی ہے کہ اگر جنس پتہ کرنا ہو پیٹ میں کہ لڑکا ہے یا لڑکی، کون سی جنس کا ہے، تو الٹرا ساؤنڈ فوراً بتا دیتی ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پیٹ ہی کے اندر اپنی بچی کو ختم کر دیتے ہیں۔ بتائیے دوست، یہ وہی تہذیب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام پھیلانے سے پہلے زمانے جاہلیت کی تہذیب تھی۔ وہی تہذیب آج اس دور میں بھی اپنائی جا رہی، حالانکہ قانوناً جرم ہے وہ، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے معلوم کر کے کہ اس کے پیٹ میں جو جنس ہے وہ لڑکی کی ہے، لڑکی کی جنس ہونے کی بنیاد پر چاہے اس کو باہر قتل کرے، چاہے ماں کے پیٹ کے اندر قتل کرے، وہ اسلام اس کو قتل ہی کہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بچی باہر پیدا ہو گئی اس کے بعد اس کو قتل کرے تو قتل ہے، نہیں۔ اگر ماں کے پیٹ میں بھی 4 مہینے کے بعد جو روح پڑتی ہے، جو جان پڑتی ہے، اس میں تو پتہ چل جاتا ہے کہ 4 مہینے کے بعد اس کی جنس معلوم ہو جاتی ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ اس 4 مہینے کے بعد بھی اگر کسی نے ماں کے پیٹ میں بھی اس کو ختم کیا ہے تو وہ قتل کے مترادف ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمانے جاہلیت کے واقعات بیان کیے جا رہے تھے۔ ایک صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے زمانے جاہلیت کا کوئی ایسا قصہ سناؤ جس پر تم بہت شرمندہ ہو۔ تو ان صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اسلام لے آیا ہوں، کیا میرے اسلام لانے سے میرے زمانے جاہلیت کے جو گناہ تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام
اسلام سے پہلے کے جو بھی تم نے کرتوت کیے ہیں, جو بھی گناہ کیے ہیں, جو بھی جرم کیے ہیں, اسلام ان سب کو ختم کر دیتا ہے. صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول, مجھ سے اتنا بڑا جرم ہوا ہے زمانے جاہلیت میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنے سے پہلے میرے ساتھ میرا معاملہ اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا تھا کہ میں اپنی کسی بھی بچی کو زندہ نہیں چھوڑتا تھا. جب بھی میرے یہاں بچی پیدا ہوتی میں اس کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا. ایک مرتبہ میری بیوی جو ہے پیٹ سے تھی اور مجھے سفر پر جانا تھا اور ولادت جو ہے بالکل قریب تھی. میں نے اپنی بیوی سے کہا میں سفر پر جا رہا ہوں, اگر تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر اس کی جنس لڑکی کی ہے تو اس کو پیدا ہوتے ہی تم اس کو مار ڈالنا, اور اگر لڑکا ہوگا تو اس کو بچا کر رکھنا. میں نے اپنی بیوی کو حکم دیا اور سفر کے لیے روانہ ہو گیا. وہ صحابی کہتے ہیں, عاصم بن قیس نام ہے ان کا, وہ کہتے ہیں کہ میرا سفر جو ہے بہت دور کا تھا. ابھی تو سفر بہت آسان ہو گیا ہے, آپ صبح میں یہاں رہے اور دوپہر میں کہیں اور پہنچ جائیں, لیکن وہاں اس زمانے کا جو سفر ہوتا تھا وہ کئی مہینے کا ہوتا تھا, اور پیدل اور اونٹوں کے ذریعے سے سفر کیا کرتے تھے لوگ, اور کئی مہینے لگ جاتے تھے ریٹرن واپس آنے میں. تو بہت دور کا سفر تھا. تو جب سفر سے واپس آئے, اتفاق سے یہ کہ ان کے یہاں بچی پیدا ہو گئی. پھر ماں نے سوچا کہ اس کا باپ تو بہت ظالم ہے, اگر اس کو یہ پتا چل جائے گا کہ بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کو بھی زندہ دفن کر دے گا. اس نے سوچا موقع اچھا ہے, اس کا باپ موجود نہیں ہے, میں اس کو اپنے بہن کے گھر بھیج دیتی ہوں. اور اپنے بہن کے گھر اس بچی کو, معصوم بچی کو بھیج دیا اور کہا کہ اس کی پرورش کرو, جب میں مانگوں گی تو مجھے دے دینا. اس بچی کو بہن کے گھر پہنچا دیا اس نے. عاصم بن قیس کہتے ہیں میں سفر سے واپس ہوا اور جب گھر پہنچا تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ کہاں ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ مری ہوئی بچی پیدا ہوئی تھی, ہم نے اس کو دفن کر دیا. شوہر نے اطمینان کا سکون کا سانس لیا, چلو اچھی بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے. ایک دن اتفاق سے میں بازار گیا اور بازار سے گھر لوٹا, اور میرا معمول تھا کہ میں اس وقت گھر نہیں آیا کرتا تھا. میرا معمول تھا میں اس وقت گھر نہیں آیا تھا. میں جب گھر آیا تو دیکھا کہ میری بیوی کے ساتھ ایک بچی جو ہے 3 یا 3.5 سال کی کھیل رہی ہے. بہت ہی خوبصورت بچی تھی. جیسے ہی میں گھر میں قدم رکھا اور اپنی بیوی کے باہوں میں اس معصوم بچی کو دیکھا تو میرا خون کھولنے لگا, میرے ماتھے پر شکل پڑ گئی اور میرا دل اندر سے کڑنے لگا کہ کون سی بچی آ گئی یہاں. میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بچی کون ہے؟ کہا کہ یہ پڑوس کی بچی ہے, یہاں آئی ہے کھیلنے کے لیے. اور اس بچی کو اللہ رب العزت نے اتنی میٹھی زبان عطا کی تھی کہ اپنی میٹھی زبان سے, اپنی توتلی زبان سے وہ اپنے آپ سب کو گرویدہ بنا لیتی تھی. وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس بچی نے اتنی اچھی گفتگو کی, مجھ سے اتنے اچھے طریقے سے بات کیا کہ میں یہ دل میں تصور کرنے لگا کہ کاش یہ میری بچی ہوتی تو میں اس کو پرورش کر لیتا. اس اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو کتنی پیاری بچی ہے, اگر یہ ہماری بچی ہوتی تو میں اس کی پرورش کر لیتا. تو بیوی نے کہا کوئی بات نہیں ہے, یہ آپ ہی کی بچی ہے. بیوی نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں اس کی محبت گھر کر گئی ہو, اب اس کے دفن کرنے سے یا اس کو قتل کرنے سے یہ رک جائے. بیوی نے جذبات میں آ کر کہہ دیا کہ آپ ہی کی بچی ہے. اب جب میں نے سنا کہ یہ میری ہی بچی ہے تو میرے دل کے اندر جو زمانے جاہلیت کا شیطان بھرا ہوا تھا, جو شیطنت میرے دل کے اندر بھری ہوئی تھی, وہ پھر سے جاگ گئی اور میں یہ سمجھنے لگا کہ اس منحوس کو میری ہی بیٹی بننا تھا.
اور میں اس کو کیسے اپنے گھر میں پالوں گا؟ اگر میں نے اس کو پالا تو میری سوسائٹی، میرا معاشرہ مجھ کو کیا کہے گا؟ میں نے معاشرے کے ڈر سے، سوسائٹی کے ڈر سے میں نے یہ طے کیا کہ اس بچی کو بھی میں زندہ دفن کر دوں گا، لیکن میں اپنی بیوی سے اس کا اظہار نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اس بچی کو نہلا دو، اس کو اچھا کپڑا پہنا دو، میں اس کو میلے کے اندر لے کر جاؤں گا، کہیں گھمانے کے لیے لے کر جاؤں گا۔ ماں بیوی جو تھی ان صحابی کو سمجھ گئی کہ اس سے پہلے بھی اس ظالم باپ نے اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے، یہ جو کہہ رہا کہ میں اس کو گھمانے کے لیے لے کر جاؤں گا، یہ ایک بہانہ ہے اس کو قتل کرنے کے لیے۔ میں نے اپنے شوہر کی بات مان لی۔ وہ صحابیہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کی بات مان لی اور میں نے بچی کو نہلایا اور اچھا کپڑا پہنایا، اور باپ کی انگلی پکڑ کر وہ بچی چلی، معصوم سی 3.5 سال کی، 3 سال کی بچی۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اپنی بچی جو ہے میری انگلی پکڑ کر چل رہی تھی اور مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ ابو آپ مجھے لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا ہم میلے کے اندر جا رہے ہیں گھومنے کے لیے، اور میرے دل کے اندر تو تھا کہ میں اس کو جنگل میں لے جا کر گڑھا کھود کر اس کو دفن کر دوں گا۔ وہ بچی اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر چل رہی ہے۔ جب جنگل کے اندر پہنچے تو بچی نے کہا کہ ابو یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ تو باپ نے کہا کہ مجھے ذرا یہاں کام ہے، میں وہ کام کر لیتا ہوں پھر ہم میلے میں چلیں گے۔ اور میں نے بچی کو ایک جگہ بٹھایا اور پھاوڑا لے کر جو ہے زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں زمین کو کھود رہا تھا اور زمین کی جو مٹی تھی وہ میرے کپڑوں پر لگ رہی تھی اور میرے ماتھے سے پسینے ٹپک رہے تھے۔ وہ معصوم سی بچی دوڑ کر آئی اور میرے کپڑے سے مٹی کو صاف کیا اور میرے پیشانی سے پسینے کو پوچھا اور کہا ابو آپ کے کپڑے میلے ہو جائیں گے، آپ میلے میں کیسے جائیں گے؟ آپ گھومنے کے لیے کیسے جائیں گے؟ یہ آپ کے کپڑے تو میلے ہو رہے ہیں۔ لیکن میری بچی کی اس بات کا کوئی اثر میرے دل پر نہیں پڑا اور میں گڑھے کھودنے میں مشغول تھا۔ جب گڑھا تیار ہو گیا تو میں نے اپنی بچی کو بلایا اور کہا بیٹی ذرا اس میں جھانک کر دیکھو تمہاری ماں نظر آ رہی ہے کیا؟ بچی تو بچی ہوتی ہے معصوم سی۔ اس بچی نے جب گڑھے کے اندر جھانک کر دیکھا تو باپ نے پیچھے سے اس کو دھکا دے دیا گڑھے کے اندر۔ اس معصوم 3 سال کی بچی کو باپ نے گڑھے کے اندر ڈھکیل دیا اور وہ بچی رو رہی ہے کہ ابو یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ اور میں نے اپنی بیٹی کی کوئی بات نہیں سنا اور مٹی کو ڈالنا، ریت کو ڈالنا شروع کر دیا اس گڑھے کے اندر، اور وہ بچی رو رہی تھی اور بار بار یہ کہہ رہی تھی ابو میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ مجھ سے اگر کوئی جرم ہوا ہے تو مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ کوئی ایسی غلطی نہیں کروں گی، لیکن آپ خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ لیکن میری بچی کی بات کا کوئی بھی اثر میرے دل پر نہیں ہو رہا تھا۔ میں تو اس گمان میں تھا کہ معاشرے کے لوگ مجھے بہت فخر سے دیکھیں گے اور مجھے اپنے دل میں ایک فخر محسوس ہوگا کہ میں کسی بیٹی کا باپ بننا نہیں پسند کرتا اور میں کسی کو اپنا داماد بنانا پسند نہیں کرتا اور میرے گھر میں کوئی بچی پرورش نہیں پا سکتی اور معاشرے کے لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ میں اسی گمان میں تھا اور میں مٹی ڈال رہا تھا یہاں تک کہ مٹی جو ہے اس کے گلے تک آ گئی۔ وہ پھر بھی بار بار چیختی رہی، چلاتی رہی کہ ابو مجھے اس سے نکال لو، لیکن میری بیٹی کی بات کا کوئی بھی اثر میرے اس دل پر نہیں ہوا، کیونکہ میرا دل تو پتھر بن چکا تھا۔ میں اپنی معصوم بچی کی چیخ و پکار کو سن نہیں پا رہا تھا۔ بالآخر جب اس کی چیخ بند ہوئی، مٹی جب پوری سر کے اوپر سے گزر گئی اور وہ بچی جو ہے اس مٹی کے اندر دفن ہو گئی اور اس کی آواز، آخری جو آواز تھی وہ بھی بند ہو گئی، تو میں وہاں سے رخصت ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب یہ واقعہ بیان کیا انہوں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے قیس تم اس واقعے کو بیان کرنے سے رک جاؤ۔ یہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں میرے صحابہ،
اس قیس کو اپنی پوری بات بیان کرنے دو، اس کو اپنے دل کی بات پوری بیان کرنے دو۔ پھر ان صحابی نے پورا واقعہ بیان کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجلس میں کہا کہ تم لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہو، تم لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہو، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ان زندہ درگور کی ہوئی لڑکیوں سے پوچھے گا کہ تم کس گناہ کے اندر قتل کی گئی تھی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ان زندہ درگور کی ہوئی لڑکیوں سے پوچھے گا کہ تمہارا کیا گناہ تھا، تمہارا کیا قصور تھا، تمہارا کیا جرم تھا کہ جس جرم کے نتیجے میں تمہارے باپ نے یا تمہارے رشتہ دار نے تم کو زمین کے اندر دفن کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول نے اسی مجلس میں کہا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ میری بیٹی فاطمہ یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یعنی بیٹی کے بارے میں یہ فضیلت بیان کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر حدیث بیان کی، اور پتہ چل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ معاشرہ ایسا ہے کہ اس کی اصلاح بالکل ضروری ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کی پرورش اچھے طریقے سے کرے، یعنی اس کے گھر میں بچی پیدا ہو اور بچی کے پیدا ہونے پر خوشی منائے، اور خوشی منانے کے بعد اس کو اچھی پرورش کرے اس کی، اور اچھی تعلیم دے اس کو، اور تعلیم دینے کے بعد جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کی اچھی جگہ نکاح کر دے، اچھی جگہ نکاح کر دے، اچھی جگہ شادی کر دے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کو واجب کر دیں گے۔ یہ فضیلت سننے کے بعد وہ صحابی، وہ لوگ جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے رک گئے، اور پورا معاشرہ جو اسلامی بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اسلامی ہوا چلا دی کہ 10 اور 15 سال کے اندر جو مخالف سمت میں جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سب نے قبول کر لیا۔ دیکھیے دوستو، وقت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے زیادہ گنجائش نہیں ہے بات کرنے کی۔ ایک اعلان ہے